کہتے ہیں وہ تھا السمیع. تو آج جو ہم اللہ کا نام کرنے والے ہیں وہ ہے البصیر. البصیر کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ دیکھنے والا یا خوب دیکھنے والا. ٹھیک ہے, البصیر کا معنی کیا ہے؟ خوب دیکھنے والا. ایک ایسی ذات یا اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کیا کرتا ہے, جو ہر چیز کو دیکھتا ہے, جو غیب ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اور حاضر کو بھی دیکھتا ہے. اللہ ہر وہ چیز کو دیکھتا ہے جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوتی ہے, ہمارے سینوں میں چھپی ہوتی ہے. یا اللہ وہ بھی ہر چیز کو دیکھتا ہے جو ہم کیا کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں, ہماری باتوں میں ہو یا ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ہو, یا ہم نے کہا ہو یا اپنی آنکھوں سے بتایا ہو. اللہ ان سب چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو چیزیں جو ہے بتاتے نہیں ہیں, جو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں, ہماری کوئی دل میں چھپی ہوئی پریشانی ہے, یا ہم کچھ چاہتے ہیں دل سے لیکن ہم بتا نہیں پاتے, وہ بھی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جو ہے بخوبی جانتا ہے. اور اللہ سے جو ہے کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے, نہ کوئی بھی چیز چھپ سکتی ہے, چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو, وہ ظاہر ہو وہ غیب ہو, سب اللہ کے لیے کیا ہے؟ برابر. اللہ کے لیے ظاہر بھی وہی ہے اور غیب بھی وہی. اللہ کے لیے ہر چیز کیسی؟ ایک جیسی ہی ہے. اللہ ہر چیز کو جو ہے جانتا ہے, ہر نفس کو جانتا ہے, ہر نفس سے گزرتے ہوئے رگوں کو جانتا ہے. اس کی اللہ جو ہے قوت اور طاقت جانتا ہے ہر انسان کے. اللہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کو اتنا ہی جو ہے اس سے امتحان لیتا ہوں جتنا وہ کیا کرتا ہے, سہ سکتا ہے. اور ہماری جو قوت ہے, ہماری طاقت ہے, اس کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. ویسے ہی دیکھو, جیسے کہ ایک رات کو اندھیرے میں جو ایک پتھر ہوتا ہے, کالے پتھر کے پیچھے چھپی ہوئی جو چیٹی ہوتی ہے نا, وہ بھی کیا چاہتی ہے, وہ بھی کیا سوچ رہی ہے, وہ بھی کہاں جا رہی ہے, وہ سب بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہم جب چل رہے ہوتے یا بیٹھے ہوئے ہوتے, کیا ہم کوئی چیٹی دکھتی ہے گزرتے ہوئے؟ نہیں, ہے نا. ہم کو پاس جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں وہ کیا چیز ہے. چیٹی کتنی باریک ہوتی ہے نا, لیکن اللہ کو وہ کالے پتھر کے رات کے اندھیرے میں جو چیٹی ہے نا, اللہ اس کو بھی کیا کر رہے ہیں, اس کو بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے. اور جو آج کا سائنس ہے, جو آج کے سائنٹسٹ ہیں, وہ بھی جب دنیا دیکھتے ہیں نا, تو وہ لوگ کیا ہے, روزمرہ کی زندگی میں نئی نئی چیزوں کو جو کیا ہے وہ لوگ سمجھ رہے, وہ لوگ نئی نئی چیزیں ان کو بھی کیا کریے مل رہی ہے نا. دن دن کیا کرتا ہے سائنس, نئی نئی چیزوں کو کھوجتا ہے, نئی نئی چیزیں ملتی ہے. لیکن اللہ وہ ہے جو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو جو چیزیں سائنس کو ابھی تک ملی بھی نہیں ہے نا, وہ بھی کیا ہے, اس کے بعد نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے نا. اور جب سائنس کسی چیز کو دیکھتا ہے نا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا ہے, ہمارے لیے بہت کچھ دیکھنا ابھی بھی باقی ہے. لیکن کہ اللہ جو ہے نا وہ جانتا ہے, کیونکہ ہر وہ چیز جو آج ہم نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں, یا ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں بھی جانتے ہیں نا, اس کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ سے بہتر اس کے مخلوق کو, اللہ سے بہتر اس کی بنائی ہوئی چیز کو اور کون جان سکتا ہے؟ زمین سے جو ہے ہم بیٹھے بیٹھے آسمان میں ہوتی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. جب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم فلائٹ میں جاتے ہیں, جب ہم پلین میں بیٹھتے ہیں, جب ہم آسمان میں اڑتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اتنے سارے بادل ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہم کو نئی نئی چیز, دن میں جاتے ہیں تو ہم کو کیا دکھتے ہیں؟ بادل دکھتے ہیں. رات کے وقت ہم کو آسمان میں تارے بھی دکھتے ہیں, بادل بھی دکھتا ہے, اندھیرا بھی دکھتا ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہے یہاں پر, وہ ہے یہاں پر, لیکن ہم بادل کی گنتی نہیں کر پاتے. ہم کبھی نہیں کہہ پائیں گے کہ ہاں اتنے بادل ہے, یہ بادل ہے, وہ بادل ہے, بارش ہوئے گی یا آسمان سے, یا سورج چمکے گا آج, یا چاندنی کی روشنی کہاں ہوگی نا. یہ ساری چیزوں کو چلانے والا, کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اللہ جانتا ہے کہ آسمان میں کتنا بادل ہے, کہاں پر سایہ دینا ہے, کہاں پر دھوپ پہنچانی ہے, کون سے درخت کو جو ہے اللہ کو اگانا ہے, کس کو نہیں اگانا. اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگہبان ہے. اللہ اپنے سارے مخلوق کو دیکھ رہا ہے, چاہے وہ جن ہو, جنات ہو, شیطان ہو, وہ چلتا پھرتا ہو یا نہیں ہو, وہ جانور ہو, یا وہ خالی پیڑ پودے درخت پھل پھول ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس پر بھی نگہبان ہے نا. ایک بنجر زمین میں پانی پڑنے والا ہے کہ نہیں, وہ اللہ جانتا ہے, اللہ نگہبان ہے کہ اس میں پانی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. کہتے ہیں نا ایک پتا بھی نہیں ہلتا, اور اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا اس کے بارے میں. ایک پتا بھی بنا اللہ کی پرمیشن کے نہیں ہلتا ہے دنیا میں. وہ ہے تمہارا رب, وہ ہے البصیر. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کیا ہے پانی کی گہرائی میں. پانی کتنا گہرا ہے بہنوں, وہ ہم نہیں جانتے. پانی بہت گہری چیز ہے, پتا. پانی میں ایک وقت پانی کا ایسا آتا ہے, پانی کا ایک اندر کا جگہ ایک ایسی آتی ہے جہاں پر اندھیرا ہے, کیونکہ وہاں پر روشنی بھی نہیں جا سکتی. جو لوگ پانی میں اترتے ہیں نا, وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پانی میں کیا ہے, آگے جا کے بہت اندھیرا ہو جاتا ہے. جتنا تم پانی کے تہ میں جاتے ہو نا, اتنا اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے.
کیونکہ وہاں پر جو ہے سورج کی روشنی نہیں جاتی، اور پانی میں جو ہے اتنے مخلوق ہے جس کو آج تک جو ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کتنے مخلوق ہے اس پانی میں، یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کتنے جانور ہیں۔ ہر روز ہر مرہ کی زندگی میں ایک نیا کیڑا پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا سائنس میں آتا ہے، نیوز میں آتا ہے کہ ایک نیا کیڑا ملا ہے، یا ایک نئی مچھلی ملی ہے، یا ایک نیا پودا ملا ہے، یا سائنس نے یہ دیکھا، سائنس نے وہ دیکھا۔ لیکن اللہ ہی ہے ایک ایسی ذات جو جانتا ہے کیا ہے بنا ہوا، کیا ہے چھپا ہوا، ہے نا۔ اللہ سے جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہم جتنا اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کریں گے نا، اتنا ہی کیا ہے اللہ پر ہمارا جو ہے عظمت جو ہے وہ کیا ہے بڑھتا جائے گا، اتنا ہمارا عظمت ہوگا اللہ پر۔ اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ سمجھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے چھپا ہوا کیا مقصد ہے، ہر چیز کے پیچھے چھپا ہوا فائدہ نقصان، یہ ساری چیزوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ خالی مخلوق کو بناتا نہیں ہے، اللہ صرف مخلوق کو نہیں جانتا، اللہ اس کے ساتھ آتے ہوئے اس کے مقصد، اس کے نقصان، اس کے فائدے، اللہ جو ہے ان ساری چیزوں کو بھی کیا ہے جانتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے کیا ہے بہت آسان ہے نا۔ اللہ نے جب اپنے بندوں کو بنایا، اللہ نے جب بنایا، اللہ نے جب دیکھا، تو اللہ نے ہر چیز کو بنا مقصد کے نہیں بنایا۔ تو اللہ سے بہتر ہمارا مقصد کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے ہم کو ہمارا مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کی بندگی کرنا۔ ہم دنیا میں آئے کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے، یہ ہمارا مقصد ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ لیکن ہم جو ہے ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے مقصد کو کیا سمجھ لیے؟ آج کل کی جنریشن میں لوگوں نے کیا بتا دیا نا، یو اونلی لیو ونس۔ ہم کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں بچوں سے کہ تم کیا ایک ہی تو زندگی، ایک بار تو جینا ہے نا، انجوائے کرو۔ لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے بہنوں، ہمارا مقصد یہ انجوائے کرنا نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کا یہ جو نام ہے نا البصیر، یہ قرآن میں جو ہے 40 مرتبے سے زیادہ آتا ہے، اور یہ نام جو ہے زیادہ تر السمیع کے ساتھ آتا ہے، السمیع البصیر ہے، بہت مرتبہ جو ہے یہ نام السمیع کے ساتھ آتا ہے۔ السمیع کا معنی ہم نے جانا نا سننے والا، البصیر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ السمیع البصیر ہو گیا، یعنی وہ جو کیا ہے جو دیکھتا ہے، اور وہ جو کیا کرتا ہے سنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا اصلی نام ہے۔ اللہ کا جو ہے یہ کیا ہے نام ساتھ میں آتا ہے کہ اللہ صرف سننے والا ہی نہیں ہے، اللہ کیا ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ صرف سن رہا اور دیکھ نہیں رہا جو ہم کر رہے، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اس کو جو ہم عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نام کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس نام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نام کے بارے میں بندوں کو بتایا، تب انہوں نے اپنی آنکھوں کو کیا کر لیے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے ڈھانک لیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کس سے دیکھتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے، یعنی اللہ کی بھی کیا ہے آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، جس سے اللہ کیا ہے اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد جو ہے پہلی آیت جو ہم کو آتی ہے اس کے بارے میں، وہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ کہتے ہیں اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان چڑیا کو جو آسمان میں اڑتے ہیں اپنے پروں کو کھول کر، کیسے ان کے پر جو ہے اللہ نے بنائے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں اڑتی یا نہیں رہتی آسمان میں بجائے کس کے؟ اللہ اس کو جانے۔ اللہ کیا ہے؟ بصیر ہے، اللہ جو ہے نگہبان ہے ہر چیز پر۔ اللہ ہم سے سوال پوچھتے کہ کیا ہم نہیں دیکھتے آسمان میں جو کیا ہے جو چڑیا ہے، یعنی آسمان میں جو ہے پرندے اڑ رہے ہیں، کیا ہم اس کو نہیں دیکھتے؟ یعنی کیسے اللہ نے جو ہے ان کو آسمان میں روک کے رکھا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہے وہ چیز جو ان کو آسمان میں اڑنے دیتی ہے؟ کیا اگر ہم پر لگا لے کیا ہم اڑ پائیں گے؟ نہیں اڑ پائیں گے۔ تو کوئی تو ذات ہے نا جس نے کیا کیا ان کو روکے رکھا ہے، کوئی تو ذات ہے نا جو ان کو اڑا رہا ہے، کوئی تو ذات ہے نا جو کیا کرا ان کے پروں کو تھامے ہوا ہے، پکڑے ہوا ہے ان کو آسمان میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نگہبان ہوں اس ہر چیز پر جو کیا ہو رہی ہے آسمان پہ ہوتی ہے۔ اس کا اردو میں معنی یہ آتا ہے کہ کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں الرحمن ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تو میں نے وہی کہا نا کہ اللہ ہی کیا ہے، بے شک الرحمن نے ہی کیا کیا ہے ان کو تھامے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ ہر چیز پہ نگہبان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ان پرندوں کو،
کیا تم نہیں سوچتے کہ پرندے ہم پر گر کیوں نہیں جا رہے, یہ اڑ کیسے رہے آسمان میں؟ کیا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آسمان کو کون تھاما ہوا ہے؟ یہ آسمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے کیا میں تمہارے لیے کیا بنا دیا ہوں, آسمان کو چھت. چھت ہم پر گرتی کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں, جب گھروں کی چھت کو بناتے ہیں ہم, تو ہم کیا بناتے ہیں؟ پلرز بناتے ہیں نا, ستون بناتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, چھت کو تھامے ہوئے. تو یہ آسمان کو کون تھاما ہوا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ الرحمان نے تھاما ہوا ہے, کیونکہ الرحمان کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر نگہبان ہے بہنوں. لیکن ہم جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے. صرف جانور ہی نہیں بہنوں, صرف یہ چڑیا کا مثال صرف چڑیاؤں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے. اللہ انسانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, سوتے ہیں, چلتے ہیں, بات کرتے, کیا بات کرتے, کس سے بات کرتے, کب بات کرتے, ہم کیا سوچتے ہیں, کب سوچتے ہیں, کس کے بارے میں سوچتے ہیں, اللہ بصیر جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. ویسی ایک آیت آتی ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 19. اللہ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, نہیں ہے ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا ایک جیسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بصیر ہونے کی جو یہ طاقت ہے نا, جو اللہ کہتا ہے نا میں بصیر ہوں, یعنی اللہ کا بصیر اور انسانوں کا بصیر ہونا وہ کیا ہے؟ بہت الگ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی البصیر ہیں, نعوذ باللہ, یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ جو دیکھ سکتا ہے نا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہمارا دیکھنا اور اللہ کے دیکھنے میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے. آنکھیں ہیں, لیکن وہ آنکھوں سے انسان کیا اشارہ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیوں کس کو دیکھ رہا ہے, کیا سوچتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ سب اللہ جانتا ہے. وہ ہمارا دیکھنا نہیں. اب میں کسی کو دیکھوں گی تو میرا جو ہے اس کے بارے میں ایک پرسیپشن الگ ہوگا. میں سوچوں گی اس کو دیکھ کے کہ ہاں یہ شاید اچھی ہوگی, لیکن یہ سچ میں اچھی ہے یا نہیں ہے, اس کے دل میں کیا خیال ہے, یہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے وہ کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے دیکھ رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے, وہ سب اللہ جانتا ہے. وہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ انسان کو دیکھ کر, ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نگاہیں ہے. اللہ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں بہت الگ ہے, ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہے. آنکھوں کے اشاروں کو, نیتوں کو اللہ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے, جو ہم انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے اور مخلوق کے دیکھنے میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے. ویسے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی نگاہوں کو ہم جو ہے جھٹلا نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ سے کچھ چوک گیا ہوگا یا اللہ نے نعوذ باللہ نہیں دیکھا ہوگا, نا. اللہ کہتے ہیں اس کو تو کسی کی نگاہ محیط ہی نہیں ہو سکتی, اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے, اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے نظروں سے چوک جائے یا اللہ جس کو نہ دیکھے. اللہ کہتے ہیں عام انسانوں کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی, لیکن میری نگاہیں سب کو دیکھتی ہے. اس کا مطلب ایسا ہے کہ اگر ہم پوری عالمین, میں کہہ رہی ہوں پورا عالمین, جن ہو, انسان ہو, شیطان ہو, حیوان ہو, جانور ہو, ان سب کی نگاہوں کو ملا کر بھی اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم سب کی نگاہیں ملا کر بھی اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے, چاہے ہم دنیا کا پورا پاور ہی کیوں نہ لے کر آ جائے. جب میں کہہ رہی ہوں سب کی نگاہیں, تو کتنی پاورفل ہوگا نا وہ سب کی نگاہیں لانا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سب کی نگاہیں بھی, پورے کائنات کی نگاہیں بھی مجھے ملا لے اور دیکھنے کی کوشش کرے, پھر بھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ, یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے البصیر. ویسے ہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ کہتے ہیں وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتی ہے, اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جاتا ہے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا, اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہیں, میں نے کہا نا کہ اللہ سب کو دیکھتا ہے, لیکن اللہ کی ایک رحمت کی نگاہیں ہوتی ہے, وہ کن پر ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ اپنی حکمت دیتا ہوں, میں اس کو اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی نگاہیں ہیں. جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا تھا, جب اللہ نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو کہ تم کیا کرو, تم کشتی بناؤ, ہے نا, ہم سب جانتے ہیں نا, بہت مشہور واقعہ ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 37 میں, جہاں پر اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ ان کو کیا کرنا تھا, ان کو کشتی بنانا تھا. تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اللہ ان سے کہتے ہیں
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحَيِّنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈوبنے والے ہیں۔ تو اللہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہیں، اللہ کے سامنے تم کیا کرو، اس کشتی کو بناؤ، کس کے ذریعے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے۔ یعنی اللہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تم جو کر رہے ہو اس پر کیا ہے، اللہ نگہبان ہے، تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ کیا ہے، نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں تم جو کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہ چیز، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، ہم پر نگہبان، اللہ ہم کو 24/7 جو ہے اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ کیا ہے، اللہ کی بصارت ہے، یہ کیا ہے، اللہ کا بصیر ہونے کی کوالٹی ہے کہ اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم کو پورا ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ، اللہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ باخبر نہیں۔ میں چلوں پھروں سو، میں اپنے کمرے میں بند کر کے کیوں نہ بیٹھ جاؤں۔ حکمت یعنی ہوتا ہے وزڈم، کسی چیز کو سمجھنے کا قوت اور طاقت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جن پر کیا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے دن جو ہے وہ اچھے نہیں جاتے، لیکن جس پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے نا بہنوں، وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنے والا جو ہے نا، اس پر کیا ہے، اللہ کی خوشی کی نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امتوں میں سے دو انسان ہیں، پہلا وہ جو نیند میں اٹھے اور اپنے آپ کو وضو کے مشقت میں ڈالے، یعنی وہ انسان جو کیا کرتا ہے، اس کے اوپر جو کیا کرتا ہے، وہ گرے رہتا ہے۔ وہ انسان جو کیا کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور نیند سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ پہلا وہ انسان، جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے اوپر گرہ لگی رہتی ہے۔ گرہ یعنی کیا ہوتا ہے، تالے ہوتے ہیں نا، لاکس، وہ لیچڈ ہوتا ہے، وہ بند کیا جاتا ہے۔ اور یہ گرہ کون لگاتا ہے، اس پر شیطان لگاتا ہے۔ شیطان اس کو اٹھنے نہیں دیتا، وہ پکڑ کے رکھتا ہے، جکڑ کے رکھتا ہے اس کو، کہ وہ انسان جو ہے اٹھ کر وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلا وہ جو انسان کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر گرہ لگا ہوا رہتا ہے، شیطان جو ہے اس کو لگاتا ہے۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے نا تو ایک ایک گرہ کھلتے ہیں، یعنی جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ایک لاک کھلتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ منہ دھوتا ہے تو ایک گرہ، وہ کلی کرتا ہے ایک گرہ، ہے نا۔ تو جتنا وہ پورا وضو مکمل کرتا ہے نا، جب ختم ہو جاتا ہے نا وضو اس کا، تب وہ کیا ہو جاتا ہے، شیطان کی گرہ سے آزاد ہو جاتا ہے، جب وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان نیند سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ شیطان سے لڑتا ہے، شیطان اس کو بولے گا دیکھ کتنا اچھا موسم ہے، سو جا، کیوں نماز پڑھنا ہے، کیوں اٹھنا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھا، پانی مارا اپنے منہ پر۔ اور سب سے مشکل وقت کیا بھی ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے نا۔ ٹھنڈی کے موسم میں انسان کو بہت نیند آتی ہے اور انسان کو بہت ایسا لگتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ کیا ٹھنڈا پانی ہوگا، کیا وضو کرے گا، کہاں اٹھے گا، چھوڑ، سو جا، ہے نا، ٹھنڈی لگے گی، کپ کپی ہوگی، ہے نا، ہم یہ ساری باتیں سوچتے، بیمار ہو جاؤں گی میں، ٹھنڈا پانی سے وضو کروں گی صبح صبح اٹھ کے، اتنا ٹھنڈا موسم رہتا ہے، صبح تو پانی اور ٹھنڈا آتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، میرے لیے نیند سے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں اور میرے لیے، ایک سیکنڈ، جو میرے لیے اٹھتے ہیں اور کیا کرتے، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے، گویا کہ وہ کیا ہوگی، وہ تو کامیاب ہو گئے نا۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو جو رحمت کی نظر سے، رحمان کی رحمت ہی چاہیے سب کو کامیاب ہونے کے لیے، اور کیا چاہیے، ہے نا۔ اور جب اللہ اس رحمت کا وعدہ کر رہا ہے تو ہم کو اور کیا چاہیے نا بہنوں۔ تو ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ شیطان سے ہر صبح لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور اٹھ کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں ایسے انسان کو، میرے اس بندے کو، غیب کو، جو کیا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ غیب، اپنے غیب کو کہتے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ کیا کی ہے، سخت محنت کی ہے،
یعنی اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ اس پہ نظر رکھو، اس کو دیکھو، یعنی اس کے لیے تم کیا کرو، رحمتیں لکھو، اس کے نام اعمال میں اچھی اچھی چیزیں لکھو، میرے بندے کو دیکھو، دیکھو اس نے میرے لیے کیا کیا. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کر جو کیا کرتے ہیں، نماز کی نیند کی قربانیاں دیتے ہیں نماز کے لیے. ایسے لوگوں پھر جب وہ تہجد میں وہ انسان اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ایسے انسان کی دعا بھی قبول کرتے، اور اللہ ایسے انسان پر فخر کرتے، اپنے فرشتوں کو دکھاتے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے، فخر کرتے اللہ، دیکھو میرے بندوں کو. پھر دوسرا وہ انسان جو نماز کا انتظار کرتا ہے. عصر سے لے کے مغرب تک جو لوگ ہیں نا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، جو نماز کا انتظار کرتے ہیں، جو وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو عصر میں نماز پڑھ کے انتظار کرتے کہ ہاں مغرب کی اذان ہوگی، جو اس کے مقدار میں قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کو میں کیا کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول کر دیکھتا ہوں. اللہ ان کو رحمت تو بھیجتے ہی بھیجتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بولتے میں آسمان کھول کر کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. یعنی اللہ اتنا بھی جو ہے نا اس کے بیچ میں وہ نہیں رہنے دیتے، ڈسٹینس نہیں رہنے دیتے. اللہ کیا کرتے ہیں، آسمان کو بھی جو ہے ہٹا دیتے ہیں کہ میں میرے بندوں کو کلیئرلی دیکھوں، وہ اس بندے کو جس نے کیا کیا مجھ سے مانگنے کے لیے انتظار کیا، جس نے مجھ سے مانگنے کے لیے کیا کیا اتنا انتظار کیا. وہ جو کیا کرتا ہے نمازوں کے لیے انتظار کرتا ہے، ان پر اللہ کیا کرتا ہے، اپنی رحمتوں کی نظر جو ہے وہ بھیجتے ہیں. بیت اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہی کیا ہوتا ہے، صحیح ایمان والا ہوتا ہے. جو لوگ مسجدوں میں جلدی چلے جاتے ہیں اذان کا انتظار کرتے ہوئے، جو اذان ہونے سے 15-20 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھ لے، تھوڑا انتظار کر لے اگلی نماز تک کا، اللہ ایسے لوگ کو کیا کرتے، بہت پسند کرتے، رحمت کی نظر بھیجتے ہیں. جو اللہ کو پکارتے ہیں. اب جو لوگ نماز کے لیے نہیں جا سکتے، اب عورتیں تو مسجد جاتی نہیں ہے نا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کو پکار سکتے ہیں. اب مسجد جا کے تو پکارنا نہیں، ہم بیت اللہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کو پکار سکتے ہیں. ہم کچن میں اللہ کو پکارے، بیٹھے اللہ کو پکارے، نماز میں ہے اللہ کو پکارے، نماز سے لے کے دوسری نماز تک اللہ کو پکارے، جہاں سے بھی ہم اللہ کو پکارے. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا، میں اس کو دیکھتا ہوں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اللہ کو پکارے اور اللہ اس پر نگہبان نہ ہو. بہنوں، ہم کو اپنے اندر ہی ایمان لانا ہے کہ جب میں اللہ کو پکار رہی ہوں نا، تو میں اس نیت اور اس چیز کو جانتے ہوئے اللہ کو پکاروں کہ اگر میں اللہ سے بات کر رہی ہوں تو اللہ مجھے سن رہا ہے، کیونکہ اللہ سنتا ہے. اللہ اپنے بندے کی، کوئی بھی بندے کی دعا کو نہ خالص جانے دیتا ہے نہ خالی جانے دیتا ہے. اللہ جو ہے وہ سنتا ہے. ہم کو اس بات پر ایمان ڈالیے. آج اب یہ کلاس کے اینڈ تک ہماری نا نیت اتنی پختہ ہو جانا چاہیے، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جانا چاہیے کہ میرا رب میری کو دیکھ رہا ہے اور میری ساری باتیں سن رہا ہے. ہم کو یہ جو ہے چیز کو سمجھتے ہوئے اس کلاس سے جانا ہے انشاءاللہ. اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں بہنوں تو ہم کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن کون دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں کوئی نیکی کرتی ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے تو وہ تو میری نیکی کیا ہوگی، ضائع ہو گئی. لیکن اگر میں چھپ کے چھپاتے ہوئے کیا کرتی ہوں، نیکی کرتی ہوں، یہ نیت جانتے ہوئے، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے، تمہارے لیے کافی ہے اور بہتر ہے. اگر میری نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں کو کیا کرنا ہے، میں جو ہوں دکھاوے کے لیے کروں یا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کروں، تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، میرا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. وہاں پر اللہ جو ہے تم سے راضی اور خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم جو ہے کچھ بھی کر رہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کر رہے، یا رات کے اندھیرے میں کچھ کر رہے، نماز پڑھ رہے، تو اگر ہم یہ نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، مجھے اس کا بدلہ دیں گے، یا میرے رب نے کہا اس لیے میں رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تو یہ کیا ہے، میرے لیے بہتر ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے، میرے لیے بہترین ہے. دس از واٹ اللہ وانٹس. یہ ہے وہ جو اللہ چاہتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ الگ کی ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 14. ایک سیکنڈ. ہاں، سورہ الگ کی آیت نمبر 14 آتی ہے اور اللہ اس میں کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے. یہ اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، کیا ہم نہیں جانتے بہنوں کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. تو اگر ہم کوئی بھی عمل کریں، کئی بار ایسا ہے نا وسوسے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے اور ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم پہلی چیز کیا کہتے ہیں، اللہ تو میری سنتے ہی نہیں ہے. سوری، ہم دوسرے سے کیا کہنے لگتے ہیں نا
کہ اللہ تو میرے حال کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیا تو میری پریشانی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیا تو میری نہیں سنتا ہے نا؟ اللہ کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا نہیں سن رہا ہے؟ نعوذ باللہ بہنوں، ہم کو جاننا ہے اللہ سمیع ہے، ہم کو جاننا ہے اللہ بصیر ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. ہم کو شک نہیں لانا ہے ہمارے دل میں اس بات کا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. ہم کو یہ وسوسہ جو ہے شیطان ڈالے گا ضرور کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے. لیکن یہ سوال ہم کو اللہ سے نہیں پوچھنا ہے. ہم کو ایمان ایسا لانا ہے، ہم کو اس بات کو جان لینا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہم کو سنتا بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہم کو دیکھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھے. ہم اپنی دعاؤں میں جو ہے ایسے الفاظوں کا استعمال نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو. ہم اللہ سے شک و شبہ نہ کرے، ہم اللہ کو ناپسند نہ کرے، ہم اللہ کے ساتھ انتہائی جو ہے محبت کرے، اور اس بات کو جان لے کہ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اگر تم پریشان حال میں ہو تو اللہ تم کو تب بھی دیکھ رہا ہے. اگر تم خوش ہو اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے بہنوں. اور اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہترین سے بہترین کرے گا. مانگو اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں نا ہم کو مانگنا ہے. ہم کو جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ نے دیکھا نہیں یا اللہ نے سنا نہیں. تم مانگ کر تو دیکھو، انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہے وہ اللہ تک ضرور جائے گی. اور پکار جو ہے اللہ اپنے بندوں کی کوئی بھی جو ہے وہ انسنی نہیں کرتا نا. اللہ نے کہا نا ابھی کہ کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں. اور اللہ نے ابھی کیا کہا ہم سے کہ تم مجھے پکارو میں تم کو دیکھتا ہوں. تو جتنا ہو سکے ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کو پکارنا جب بھی ہم کیا ہو پریشانی میں ہو. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو جانتا ہے نا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ایسا انسان کیا کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے. میں ایسا نہیں کروں کہ نیکیوں کو جا کر سب کو بتاؤں، میں اپنی نیکیوں کو چھپاؤں گی یہ جانتے ہوئے کہ رب نے تو دیکھ لیا نا، مجھے لوگوں کو بتا کے کیا کرنا ہے، رائٹ؟ دوسروں کو بتا کے مجھے کیا ملے گا، رب نے دیکھ لیا، وہ میرے لیے کیا ہے، کافی ہے. اور ایسا انسان جو اپنی نیکی جو ہے سب کے سامنے نہیں بتاتا، وہ تنہائی میں نیکی کرتا ہے. صرف کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رب کیا ہے، البصیر ہے. اور ایسے بندوں سے اللہ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں، ان لوگوں سے جو کیا نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ایک ہے نا قبیلے کے لوگ آئے تھے، کچھ لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا، اپنی بیوی کے پاس جو ہے میسج بھیجا. ان کی جو ازواج تھے ان کے پاس وحی بھیجی، ان کے پاس کسی انسان کو بھیج کے بتایا کہ لوگ آنے والے ہیں، آپ کیا کرو، کھانے کی تیاری کرو. تو ان کے ازواج نے کیا کیا، ان کے پاس ایک خبر بھیجی کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، میں آج کیا کھلاؤں. تو انہوں نے نا ان کے جو انصار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی ہے جو کیا کرے گا، ان کو آج کھانا کھلائے گا، کوئی ہے جو کیا کرے گا، ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، کھانا کھلائے گا. تو ایک انصار نے کہا کہ ہاں میں کیا کروں گا، انشاءاللہ میں ان کو ذمہ لیتا ہوں میں اس کا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنی بیوی کے پاس لے کے گئے. ان کی بیوی سے کہا کہ اب میں مہمان لا رہا ہوں، جو بھی ہے کھانے کے لیے اب تم وہ تیار کرو. تو ان کی ازواج جو ہے وہ انصار کی وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس جو جتنا کھانا ہے اس میں یا تو ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، یا تو جو مہمان ہے وہ کھا سکتے ہیں. تو وہ انصار نے کہا کہ تم ایک کام کرو، بچوں کو تھپ تھپا کر سلا دو، بتیاں بجھا دو اور ان کو سلا دو، اور وہ کھانا جو ہے وہ ان کو کھلا دو. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ پہلے تم کیا کرو، بچوں کو سلا دو اور جو ہے کیا کرو، کھانا جو ہے ان کے لیے کر لو. اور یہ کہا کہ ہم بھی کیا کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے. ہم بھی کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، بیٹھ جائیں گے، تاکہ ان کو کیا نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے. پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو جو ہے جلدی سونے کے لیے بھیج دیا. ان کے بچوں کو کیا کیا، سلا دیا خالی پیٹ. اور وہ جو کھانا تھا انہوں نے کیا کر دیے، سارے مہمانوں کے لیے رکھ دیے، اور وہ لوگ جو ہے کھانا کھا کر چلے گئے. لیکن انہوں نے یہ بات جو ہے کسی کو بھی نہیں بتائی. اگلے صبح جب وہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کل رات کو جو ہے اللہ تم کو دیکھ کر کیا کھل کھلا کر ہنسے. اللہ جو ہے تم کو دیکھ کر کیا ہوئے، مسکرائے، خوش ہو گئے تھے. یعنی اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بات کو پسند کیا. اللہ جو تھے ان
کو دیکھ رہے تھے، ہے نا. وہ لوگ نے کسی کو بتایا نہیں، ان لوگ نے کیا کیے، وہ لوگ نے کسی کو بتایا نہیں کہ بچوں کو ہم نے سلا دیے یا ہم نے نہیں کھائے، کل ہم خالی پیٹ سو گئے، بچے بھی بھوکے سو گئے، ہم نے انصار کو کھانا کھلایا یا ہم نے قبیلے والوں کو کھانا کھلایا، کسی کو بتایا نہیں. لیکن اللہ جو تھا وہ بصیر ہے نا، اللہ نے تو دیکھ لیا. اور اللہ نے دیکھ کر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تم کو دیکھ کر کیا کیے، کل مسکرائے، کل ہنسے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، رائٹ. لیکن اللہ نے کیا کیا، دیکھا اور وحی بھیجی. اس کے بعد جو ہے اللہ نے آیت بھیجی کہ وہ جو کیا کرتے ہیں، جو قبیلے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہاجرین ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اپنی حاجت کے اوپر ان کو دیتے ہیں، یہی لوگ کیا ہے، کامیاب ہے. جو ان کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ کیا ہے، کامیاب ہے. یہ وہی کس نے کی، پھر آپ اللہ نے جو ہے قرآن میں ان کو پسند کر کر ان کے لیے کیا بھیجی، آیت بھیجی. سبحان اللہ. تو بہنوں یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، جب ہم کوئی دین کے لیے کام کرے، جب ہم کچھ عمل کریں تو ہم خالص نیت کیا رکھے کہ میں راضی کس کو کر رہی ہوں، صرف اور صرف اللہ کو کر رہی ہوں. میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کو کسی سے بھی نہ سوچنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ ہم کو کسی کے اوپر کیا رکھنا ہے، کوئی نیتیں رکھنی ہے کہ یہ فلانا انسان کو بتا دو دیکھو کل ہم لوگ بھوکا پیٹ سوئے تھے اور ہم نے ان کو کھانا دیا. ہماری تو عادت ہے نا عورتوں کی کہ ہمارے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے پہلے تو. اور اگر کوئی نیکی کا عمل کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو سوسائٹی میں واہ واہی ہو کہ ہم نے اتنا اچھا کام کیا. آج کل لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے تو ویڈیو بناتے، ہر جگہ ڈالتے، سب کو بتاتے کہ بھائی ہم نے اتنا صدقہ کیا، ہم نے اتنا خیرات کیا. یہاں پر ہم سمجھتے نہیں کہ ہماری نیتیں وہ تو ضائع ہو گئی نا. اگر ہم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو ہم کو لوگوں کو بتا کر واہ واہی پانے کی کیا ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے محنتیں کریں گے اور کام کریں گے. اس کے بعد وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، مجلس ذکر پہ جو کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. دیکھو بہنوں جزا جو ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہم کو رکھنی ہے، اللہ کی طرف سے نیت رکھنی ہے. اللہ ہی کیا کرتا ہے، ہم کو کھلاتا پلاتا ہے نا. اور اگر ہم کسی کو کھلا پلا رہے ہیں تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم کو اگر تعریف چاہیے تو ہم کو کس سے چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے چاہیے. اور وہ کیا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، یہ سب کیا اللہ کی تعریف ہے یہ نا ہمارے لیے. اور ہم کو کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتا ویسا جیسا کون دے گا، اللہ دے گا. 2 پل کے لیے لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں یار کتنا اچھا کرے تم نے، لیکن اور کیا کریں گے لوگ ہمارے لیے، کچھ کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر اللہ نے ہمارے عمل کو پسند کیا، اگر اللہ نے ہم کو پسند کیا تو اللہ ہم کو اس سے بہترین جزا دے گا، بہترین سے بہترین بدلہ دے گا. اور جن کا ایمان جو ہے وہ زیادہ اور عمدہ ہوتا ہے وہی لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں. ہم جو ہے بہنوں تعریفوں کے پیچھے پھسل جاتے ہیں. ہم جو ہے پسند کرتے کہ لوگ ہمارے اوپر کیا دے، توجہ دے، لوگ ہم کو پسند کرے، لوگ ہماری تعریف کرے، مجلسوں میں لوگ ہماری باتیں کرے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں جو ہے یا کوئی بھی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تعریفوں کے پیچھے جو ہے وہ پھسل جاتے. تعریف سننے ملے گی تو بتا دیتی اس کو بھائی میں نے ایسا ایسا کری تو یہ میری تعریف کرے گی، پھر یہ اور لوگوں کو بتائے گی نا. ہم کیا ہو گئی، سوسائٹی کی دنیا ہو گئی ہے. سب کرے تو ہم کر رہے، ہم کرے تو سب کو بتا کے کریں گے تو سب بھی کریں گے، سب ہمارے بارے میں بات کرے، ہماری تعریف ہو. دکھاوا کرتے ہیں، شادی دکھاوا ہو گئی، زندگانی دکھاوا ہو گئی، ہر چیز اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں ہم، ہر چیز جو ہے لوگوں کو بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ کیا وہ 10 لوگ ہماری باتیں کرے. یہ سب کیا ہے، یہ سب جو ہے دکھاوے کی بات ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس کی نظر ہم پر کیسی ہے. کوئی شاید ہمارے لیے بری نظر رکھ رہا ہو، کوئی شاید جو ہے ہمارے لیے برا سوچ رہا ہو، برے خیالات رکھ رہا ہو، کوئی ہم پر نظر لگا لے، ہم نہیں جانتے. لیکن بصیر کی نظر تو ہے نا ہم پر، اللہ کی نظر تو ہے نا ہم پر. اگر اللہ ہم کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو ہم وہاں کامیاب ہے. لوگوں کی واہ واہی کی نظر سے ہم کیا کریں گے بہن. یہ سب جو ہے موبائل ٹیکنالوجی کے آج کل کیا ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت جو ہے خسارے میں ڈالنے والی چیزیں ہے. موبائل بہترین چیز ہے اگر ہم اس کا استعمال صحیح سے کریں. یہ آن لائن کلاسز ہے، کوئی دین کی بات سن لیے، یوٹیوب پر بیٹھ گئے، 2-3 چیزیں دیکھ لیے، بات کر لیے لوگوں سے، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے اس کا غلط دکھاوا، ریاکاری کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کریں انشاءاللہ.
پھر وہ لوگ جو مجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کیا کرتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں نا. ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ ہم جب یہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم پر رحمتیں ہوتی ہے، فرشتے جو ایسے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے ایسے مجلسوں میں بیٹھے جیسے کہ ہم اور آپ جیسے آج بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ ہم پر نظر رکھ رہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ ہم پر نظر رکھے ہوئے فخر بھی کر رہے. اللہ اپنے فرشتوں کو بتا رہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے اپنے وقتوں کو نکال کر میرے لیے بیٹھے. اور اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بیٹھ کر تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کا بیٹھ کر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں جب ان کے بندے کیا کرتے ہیں، ایسا بیٹھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. اللہ بندوں کے عمل کی قدردانی بھی کرتے ہیں اور اللہ ان کے عملوں کو قبول بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے بھی عملوں کو جو ہے، ہمارے بھی یہاں پر بیٹھنے کو تو قبول کر. اللہ یہاں کے نور سے اللہ ہماری زندگیوں کو منور کر. اللہ ہمارے یہ وقت کو اللہ تو خالص نہ جانے دے. اللہ یہ وقتوں کے بدلہ دے، اللہ ہم کو جزا دے، اللہ دنیا میں نہیں پر اللہ آخرت میں ضرور ہم کو دے. آمین ثم آمین. عرفات کے دن جب جو ہے بندے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ عرفات والوں کو دیکھ کر کہتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ عرفات والوں کو دیکھ کر، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو عرفات کے دن یہاں پر آئے ہیں، دیکھو میرے بندے عرفات کے میدان میں دیکھو کیسے تھکے ہارے، کیسی حالت میں ایک کپڑے میں بندے میرے لیے آئے ہیں. اللہ جو ہے ایسے لوگوں کی بہت قدردانی کرتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں کے اس حال میں لوگ کی کیا کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں ذرا ذرا قربانی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خیر اور عافیت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ جو ہے ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی چھوٹی سی قربانی ہوگی لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے. میں جانتی ہوں کہ آج ہم جتنی بھی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ہماری زندگیاں بہنوں آسان نہیں. ہم عورتیں ہیں نا، ہمارے پاس گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانے کا کام ہوتا ہے، پکانے کا کام ہوتا ہے نا، ہزار جو ہے ہمارے اوپر کیا ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ہزار جو ہے ہم سے لوگ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. لیکن آج جیسا ہم سب بہنیں یہاں پر آئے ہیں، ہم سب بہنیں یہاں پر جڑے ہیں، ہم سب کی نیت کیا ہے بہنوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم نے اپنے وقتوں کو کیوں نکالا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. بہنوں اللہ جو ہے آپ کو اس چھوٹی موٹی 1 گھنٹے کے لیے یا کتنے بھی گھنٹوں کے لیے ہم جب اللہ کے لیے ایسے وقت نکالتے ہیں نا، اللہ ہم کو اس کا بدلہ جو ہے نا دنیا میں نہیں تو اللہ ہم کو آخرت میں ضرور دے گا. ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں نا وقتوں کی برکتیں ہوں گی، ہمارا وقت ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. جس کام کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اللہ کی اس راہ میں بیٹھنے کے لیے، اللہ اس کو آسانی سے کر دے گا. یہ مجلس نور کی ہے، یہ مجلس برکتوں کی اور رحمتوں کی ہے. ہم جو ہے انشاءاللہ اس بات کو جان لیں گے کہ اللہ کیا ہے، اللہ البصیر ہے. ہم انشاءاللہ نیت کریں گے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے اس چیز کو جاننے اور اس پر ایمان لائیں گے. ہم جو عمل کریں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. ہم ریاکاری تکبر سے دور رہیں گے، ہم لوگوں تک باتیں پھیلانے سے دور رہیں گے، ہم جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے دکھاوے کرنے سے دور رہیں گے، ہے نا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اللہ اس مجلس میں جتنی بھی خیر اور عافیت کی باتیں تھی اللہ وہ سب ہم کو بتا دے، اور اللہ جو بھی چیزوں کو اللہ تو نے ناپسند کیا اللہ ہم کو سب چیزوں سے بچا لے. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.